السلام سر. میں آج ہم لوگ اردو کی بنیاد رکھی گئی نئی کمیٹی منعقد ہوا اور اس کے کمیٹی کے صدر جو ہے جناب عطیف الرحمان صاحب ہیں اور میں سیکریٹری عبدالرحمان ہوں اور لیگل کانوینٹ اسکول کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. میں یہاں 20 سال سے اسکول چل رہی ہے اور اردو ہماری ختم ہونے کو جا رہی تھی تو ہم نے اس اردو کو زندہ کرنے کے لیے ہماری کمیٹی نے بہت کوشش کر کے ایک اسکول کے اندر میں عاجزانہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہر اسکول میں مائنارٹی جتنے بھی ہماری قوم کے اسکولس ہیں اگر ایک پیریڈ بھی اگر اردو کا رکھ کر بچوں کو پڑھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو ہمیشہ زندہ رہے. یہ اردو یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اردو جو ہے ساری دنیا میں مشہور ہے. اردو ہر جگہ بولی جاتی ہے. یہ چند لوگ ہی ہیں جو اردو کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ ان کا وہ خواب ہوگا لیکن وہ ختم نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ تا قیامت تک جو ہے یہ ہماری اردو زبان رہے گی. بس ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اردو کے جو محبت رکھنے والے ہیں یہ ان لوگوں کو میں گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی مائنورٹی اسکولس ہیں وہ اسکول میں اگر آپ لوگ اسکول میں ایک پیریڈ اگر لے لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی بہت بڑی ترقی ہوگی. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس چینل کے ذریعے میں تمام اسکولوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک پیریڈ بھی اگر لیں گے تو ہماری قوم کا بڑا بول بالا ہوگا. سر سابق صدر حسینی صاحب کی طرف سے کیا کہیں گے مرحوم میں مرحوم سابق صدر جو حسینی صاحب تھے نا انہوں نے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے ایک عہد کر لیا تھا کہ میری قوم کے لیے جتنا بھی ہو سکتا ہے میں یہاں تک کہ میرے انتقال تک میں ان بچوں کو تعلیم دینا چاہتا ہوں. تو اس کی مثال جو ہے شروعات میری اسکول سے ہی کیے تھے. اس لیے مجھے میں اسپیچ کرنے کے ٹائم پر مجھے آنکھوں میں آنسو آ گئے تاکہ انہوں نے یہ ایک دن کا واقعہ تھا کہ بہت بڑی ان کو تکلیف ہو رہی تھی, بخار ہو رہی تھی, پھر بھی انہوں نے کار میں آ کر میرے بچوں کو ہماری اسکول کے کلاس لے کر انہوں نے گئے. میں نے کہا کہ حضرت اتنی تکلیف دے کر کیوں آتے ہو؟ پھر وہ نہیں یہ میرا یہ ہے فرض بنتا ہے کہ میں نے ان بچوں کو کچھ نہ کچھ تعلیم دے سکوں. آخری وقت میں بھی ہم نے ان کو بہت یہ کیا اور انہوں نے ہر ٹائم ہر اسکول میں صرف میری ہی اسکول نہیں ہے بہت سارے اسکولوں کو ہم وزٹ کرتے تھے اردو اسکولوں کے اور انہوں نے خاص ان کے پیسوں سے 2-3 کتابیں پرنٹ بھی کی ہے. اس کا بھی اجرا ہوا اور بہت سارے انہوں نے مدد کیے. ان کو کبھی ہم میسور والے تو بھول نہیں سکتے اتنی انہوں نے خدمت انجام دی. جی سر. ہماری اردو مجلس نے جو ذرائع ابلاغ کو بلا کر ان کی تہنیت کی ہے اس کو بہت بڑی مبارکباد دیتے ہیں ہم اردو مجلس کی جانب سے. آج کل ذرائع ابلاغ سے بہت سے باتیں ہوتی ہیں, بہت سے فائدے ہوتے ہیں خاص طور سے ہمارے قوم کو, مسلمان قوم کو. اور جیسا کہ ہمارے سیکریٹری صاحب نے کہا اب اس ابلاغ کی وجہ سے اردو کی ترقی کے لیے بھی معاملہ آگے بڑھے گا اور دوسرے جو مدرسوں کو, اسکولوں کو جو انہوں نے اپیل کیا ہے وہ بھی ان تک بہت آسانی سے پہنچ جائے گا. اور وہ اب ابلاغ کے سلسلے میں مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے, اگر موقع ہو تو کہوں گا کہ لکھنؤ میں ایک دفعہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتم ہو رہا تھا تو ایک انگریز نے پوچھا کہ کس کا ماتم ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت حسین شہید ہو گئے. تو کب شہید ہوئے تو لوگوں نے بتایا کہ 1000 سال پہلے. تو اس نے تعجب سے کہا کہ یہ جو ہے خبر پہنچتے پہنچتے 1000 سال ہو گئے. تو دیکھیے پرانے زمانے میں اس سے پہلے کہ اس میں ذرائع ابلاغ نہ ہونے کی وجہ سے بہت جو ہے ہماری رسول رسائل, ہماری باتیں, ہماری خبریں عوام تک پہنچتی نہیں تھیں. اب بہت ہی یہ جو ہے مبارکباد ہے ہمارے اردو کے خصوصاً جو ذرائع ابلاغ کے لوگ یہاں ہیں, یعنی افسر میسوری ہیں, مدثر صاحب ہیں, خیسر افدر ہیں اور جو ہے ثانیہ ہیں,
इनकी वजह से न सिर्फ ये कि हमारे उर्दू के मामलात को आगे बढ़ने में सहूलत हो रही है, बल्कि हमारे कौम के मामलात जो भी हैं, जो भी मसाइल हैं, बहुत आसानी से आवाम तक पहुंच जाते हैं और उससे बहुत हमारे मसाइल हल भी हो जाते हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मजलिस वालों को और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे ज़िला इजलास के जर्नलिस्ट को और इनको मीडिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नवमुंतखब सदर के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा कि हमारा जो उर्दू मजलिस ट्रस्ट है वो जो है 2004 में जो इसकी शुरुआत हुई थी, तो अब तक जो है इसके अंदर बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो है इसमें खिदमत करती आ रही हैं और उसी काम को हम जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी सर, आपके मनसूबे क्या हैं वो उर्दू की बका और इशाअत की? जैसा कि हमारा जो इदारा है, ये जो ट्रस्ट है, उसके ज़रिए जो है हम जो है प्राइमरी स्कूलों का मुआयना करना, अदीबों को, शायरों की हौसला अफजाई करना, और सबसे बड़ी बात जो आज के इस दौर में अब जो प्रेजेंट है उसमें जो हमारे लिए सबसे अहम है तलबा। जो स्टूडेंट्स हैं, हम जो है उनकी हौसला अफजाई करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। तो कई जगह पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि कई स्कूलों से हमें इत्तला भी मिली है कि जो है उर्दू को तो पढ़ाते हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर जो क़ानूनी उसे हक़ दिया गया है वो मेन स्ट्रीम में नहीं पढ़ाते। कई लोगों का कहना है कि ज़बान की हद तक पढ़ लें, लेकिन जो है जैसा कि आपको मादरी ज़बान में जो है पढ़ने का जो है राइट्स है, तो उसको जो है किसी हद तक जो है हम जो है उर्दू ज़बान वाले जो है उससे गाफिल हैं, उसको जो है सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है आज जो है ज़बान जो है दूसरों के मुकाबले में हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैसूर के अंदर जो है, शहर मैसूर के अंदर मुख्तलिफ उर्दू का काम करने वाले इदारे मौजूद हैं, लेकिन उनका जो दायरा है हम देखते हैं कि सिर्फ जो है वो शायरी, मुशायरा और जो है कुछ हद तक महदूद रह गए हैं। उससे हटकर जो है आगे बढ़ कर के हम जो है स्कूलों, कॉलेजों को जा कर के वहाँ जो है बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। शुक्रिया। तो उर्दू मजलिस ट्रस्ट जो है वही काम करता आ रहा है और आइंदा हम चाहते हैं कि दूसरे इदारे और हम सब मिलकर के काम करें ताकि उससे एक जो है ताकत बन कर के जो हम उभर सकें। शुक्रिया।